ظاہر پر ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ جب اگر ابتداءً وہ مومن ہے، مواحد ہے، تو ہم اسے وہی سمجھیں گے۔ جو باطن کا معاملہ ہے یہ اللہ کے حوالے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ذکر کیا کہ ہم ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو باطن اور دل کا معاملہ ہے یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں ظاہراً کوئی کفر شرک نہیں ہے اور اپنے آپ کو کفر شرک سے بری کہتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، اور اگر اس کے بعد پھر وہ کفر شرک کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس کا کفر و شرک ظاہر ہوگا تو وہ حکماً مرتد ہوگا، اور مرتد کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے ارتداد سے۔ جب وہ جو اپنے کرتوت ظاہر کرے گا تو اس کے احکام مرتدین والے ہوں گے، اور مرتد کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو خدا کہنا، یہ اچھا سوال ہے۔ یہاں پر اب بات ذرا سمجھیں، یہ جو ایک گمراہ فرقہ ظاہر ہوا ہے، فرقہ عثمانی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے پیروکار، ان کے خرافات میں سے ایک یہ بھی گپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرقہ عثمانیہ کی ایک گپ ہے، اور ان کو جو دھوکہ لگا ہے وہ اس پر لگا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لفظ اللہ کی تعبیر لفظ خدا کے ساتھ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس پہ بہترین گفتگو کی ہے علمی انداز میں، اور اس چیز کو ثابت کیا کہ لفظ اللہ کو لفظ خدا سے تعبیر کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، اور علم کی تعبیر دوسری بولی میں یہ جائز ہے۔ نام ہے نا اللہ پاک کا، تو دوسری بولی میں نام کی تعبیر یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اپنی طرف سے ہم کوئی صفت نہیں بول سکتے۔ جو صفات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات وہی ذکر کریں گے، اپنی طرف سے اللہ کی صفت نہیں بنائیں گے۔ اور جہاں تک مسئلہ علم اور نام کا، تو لفظ اللہ کی تعبیر عربی، فارسی، انگلش ہر زبان میں ہو سکتی ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے، ایل کا معنی اللہ ہے، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یا بنی اسرائیل اے عبداللہ کے بیٹو، تو حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ بنتا ہے۔ اسر عبد ایل اللہ، جبریل کا معنی بھی یہی ہے، میکائیل، اسرافیل، تو ایل سے تعبیر کیا گیا ہے عبرانی میں، تو خدا سے تعبیر کیا گیا ہے فارسی میں، تو جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ البتہ ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ ہی استعمال کیا جائے، افضلیت اسی میں ہے۔ لیکن اگر کوئی لفظ خدا کہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ کوئی کفر شرک یا حرام نہیں ہے۔ یہ فرقہ عثمانیہ کی بدماشیوں میں سے ایک بدماشی ہے کہ وہ لفظ اللہ کو خدا سے تعبیر کرنے کو غلط کہتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں۔ میرا نام خلیل ہے، بس میرے سے دعا کریں۔
فرشتوں سے 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ من ربو کا، من نبی کا، من دین کا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں، باتیں دو ہیں، ایک عذاب و ثواب، سوال و جواب، برزخی قبر کا تذکرہ، اس کا تو کوئی منکر نہیں، مسئلہ ہی جدا ہے۔ ایک ہے ان للڑوں اہل بدعت کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد روح پھر جسم کے اندر آتی ہے اور مردہ دنیا والوں کا کلام سنتا ہے، اس پر کوئی دلیل ہے تو لائیں۔ عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، سوال قبر بھی حق ہے، لیکن یہ معاملہ عالم برزخ، عالم غیب کا معاملہ ہے، دنیا کا نہیں۔ جی سر ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ عذاب و ثواب قبر یا سوال و جواب صرف ان سے نہیں ہوتا جن کو آپ دفن کرتے ہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جس قبر کے ساتھ خاص ہے، زمینی کڑے کے ساتھ، ہندوؤں کی قبر بنتی نہیں، سوال ان سے بھی ہوتے ہیں، سکھوں کی قبر نہیں بنتی، سوال ان سے بھی ہوتے ہیں، 90% لوگ کیمیکل لگا کے اڑا دیتے ہیں، سوال و جواب ان سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی جنید، جمشید وغیرہ یہ ان کا راکھ بن گئی، لیکن ان سے بھی سوال ہوگی۔ تو سوال و جواب، عذاب و ثواب کا جو اصل تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ جہان 4 ہیں، ایک عالم ارواح تھا، وہاں پر سوال ہوا الستو بربکم قالوا بلا، وہاں اکیلے ارواح تھی، اور دنیا میں روح جسم دونوں ہی، برزخ میں پھر ارواح ہیں، اصل معاملہ ارواح کے ساتھ ہے۔ ہاں بدن جس حالت میں اس کے ذرات اصلیہ میں اللہ تعالیٰ کو کیفیت پیدا کر دے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ روح کے ساتھ ہے، اور قیامت والے دن روح جسم پھر کٹھے ہوں گے، یہی جسم بنے گا، اسی میں روح آئے گی، یہ کٹھے ہوں گے۔ تو اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سوال و جواب یا عذاب و ثواب ادھر اسی قبر کے ساتھ خاص ہیں، تو ان سے پوچھو جی اصل میں عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے کہ 90% لوگ ایسے ہیں جن کی یہ قبریں بنتی نہیں، چائنا والے قبریں بناتی ہیں، امریکہ، اچھا بمبوں سے جانے والا ہے، ہندوستان بھارت اتنا بڑا ہے تو بھارت میں قبریں بنتی ہیں، وہ تو جلا کے گنگا کے حوالے کرتی ہیں۔ اب یہ للڑ اہل بدعت سے ہمارا سوال ہے کہ ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، چائنا والے کیمیکل لگا کے اڑا دیتے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور یہ جتنے کافر ممالک ہیں یہ بھی راکھ اڑا دیتے ہیں، اور جہاں پر ایک کلاشی مذہب ہے، کلاشی مذہب والے وہ قبر میں نہیں دفن کرتے، لکڑی کے تابوت کے اندر رکھ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ نیچے قبر بناتی نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عذاب و ثواب یا سوال و جواب سب سے ہونا ہے یا صرف جن کو تم دفن کرتے ہو؟ اگر جن کو تم دفن کرتے ہو ان کے ساتھ خاص ہے اسی قبر کے ساتھ، تو پھر تو تم اپنے رشتہ داروں سے بڑے زیادتی کرتے ہو، اگر دفن نہ کرتے ہو تو منکر نکیر سے بچ جاتا، دفن کیا تو اس کے حوالے کر کے آ گئے، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سوال و جواب سب سے ہے، انبیاء اور شہداء سے نہیں ہے، انبیاء سے سوال و جواب نہیں، شہداء سے نہیں، اور جو غیر بالغ چھوٹے بچے مر جاتی ہیں ان سے بھی سوال و جواب نہیں۔ اس کے علاوہ ہر بالغ مکلف سے سوال و جواب بھی برحق ہے، عذاب و ثواب بھی برحق ہے۔ اس کو عذاب و ثواب قبر بھی کہتے ہیں، اس کو عذاب و ثواب برزخ بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا اصل تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ بدن تابع ہے، چاہے ذرا ذرا ہو جائے، راکھ اڑ جائے، مٹی میں مل جائے یا گنگا میں چلا جائے، اللہ رب العزت کی قدرت سے بدن کے ذرات میں بھی اگر کوئی اللہ ادراک پیدا کر دے تو کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اصل قانون یہی ہے، اور عذاب و ثواب قبر کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ فرعونیوں کا واقعہ ہے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو دریا میں غرق کیا گیا اور فوراً عذاب میں مبتلا ہوئے، حالانکہ فرعونیوں کا یہ قبرستان معروف بنے ہی نہیں ہے، ان کی یہ قبریں نہیں بنی، اب تک فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن عذاب پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی آیت کے ضمن میں ذکر کیا کہ ارواحہم فی طیر سود تعرض علی النار، کہ اہل فرعون کی روحیں کالے پرندوں کی شکل میں صبح و شام آگ پہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح ارواح شہداء وہ جنت میں چر رہی ہیں، رزق پا رہی ہیں۔ رہ گیا یہ جسم، قیامت تک اس جسم میں روح نہیں ہے، یہ جسم میت رہے گا، اور قیامت والے دن اس جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا روح کو لوٹا کر۔ اس سے پہلے روح مع الجسد کی زندگی نہیں، اور نہ کوئی مرنے والا دنیا والوں کا کلام سلام سن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ منسوخ ہے۔ جی دو مسئلے ہیں، ایک ہے کسی چیز کا ہو جانا، ایک ہے کرنا چاہیے یا نہیں۔ وضو اذان کی شرائط میں سے نہیں، شرط نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ وضو کر کے اذان دینا یہ ادب، ہاں ادب کی عادت بنانا ناجائز ہے۔ اذان کے ادب وہی بتا رہا ہوں بزرگوں، ادب کے خلاف ہے، لیکن شرط نہیں اذان کے لیے۔ اگر کسی نے خیال نہیں آ رہا بغیر وضو کے اذان دے دی تو اذان ہو جائے گی، لیکن عادت بنانا ناجائز ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ارواح سے عہد لیا تھا کہ یعنی کہ نبی پاک کی یعنی کہ مدد کرنا جب وہ آ جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارواح سے عہد لیا تھا نبی پاک کے بارے میں، کیا مطلب؟ آپ کا جو اشکال ہے وہ بتائیں۔ نہیں اشکال نہیں ہے، سوال ہے۔ سوال ہے یا جو ہے یہ تو مبہم سا سوال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے اظہار شان محمدی۔ یعنی ان سے ان کی ضرور مدد کرنا، مدد کیسے کی جائے گی نبی پاک اللہ نے ارواح سے؟ ہاں اب میں آپ کو سوال بتاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارواح الانبیاء سے میثاق لیا، اور میثاق میں دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھی لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آگے آ رہا ہے ثم جاءکم رسول، کہ میرا نبی آخر الزمان آ جائے، تم پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، کہ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان انبیاء وہ بدر میں کیوں نہیں آئے، احد میں کیوں نہیں آئے، جبکہ انبیاء نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، اور ان پہ ایمان بھی لائیں گے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں نہ بدر میں آئے نہ احد میں آئے، آپ کی پوری زندگی میں کوئی پیغمبر کسی جنگ میں بھی نہیں آیا۔ یہ اشکال تھا۔ اس سوال کا جواب حضرت علی نے دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں، ویسے قرآن میں بھی موجود ہے، تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ اس آحاد کا مقصد تھا، ایک شرط تھی۔ احکام ہوتے ہیں زندگی تک، زندگی کے بعد احکام کا آدمی مکلف نہیں ہوتا، اور وعدے کا مقصد یہ تھا لئن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، کہ اگر یہ پیغمبر جس سے وعدہ لیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے، یہ آئے اور اگلا نبی دنیا میں زندہ ہو، تو پھر یہ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اور جب امام الانبیاء تشریف لائے، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، سب پیغمبر اس وقت اموات کی فہرست میں تھے، کوئی نبی بھی زمین کے اندر زندہ نہیں تھا، اس لیے یہ شرط نہیں پائی گئی، تو اس کا ظہور بھی نہیں پایا گیا۔ ایک نبی آسمانوں پہ زندہ ہے، وہ اس وقت تک اس پہ موت نہیں آ سکتی جب تک دین محمدی کے ناصر نہ بنے، نصرت نہ کرے۔ انہوں نے شان بیان کیتا گیا، دسیا گیا۔ شان بھی ویسے تو کئی حکمتیں ہیں، شان بھی بیان ہوا، ختم نبوت بھی بیان ہوئی، پروگرام بھی بیان ہوا۔ اور کسی ساتھی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار مشرک بنتی ہو، وہ ہمارے جنازے پر دور سے آ جائے، جنازہ میں شریک ہو جائے، پھر ہم کیا کریں؟ اس میں عظیمت کا درجہ یہ ہے کہ اس کو آپ بیٹھک میں بٹھا دیں،
پانی شانی دیں اور ان کو کہو تیری مہربانی تو ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، تو مشرک ہے۔ اور جنازے کے لیے شرط ہے کہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو، میت بھی مسلمان ہو، مشرک پہ جنازہ نہیں۔ اور اگر زوری زبری وہ آپ کے ساتھ شریک ہو بھی گیا تو انشاءاللہ جنازے پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کی شرکت بے سود ہوگی، اس کا آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آپ تو اس مسئلے پہ رو رہے ہیں کہ آج جائے، ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو مشرک کا جنازہ۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ مشرک کا جنازہ چھوڑا نہیں جا رہا، اچھے اچھے مواعظ پڑھتے ہیں خود جا کے۔ حاجی اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے گارے میں؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں، یہ بریلوی فیکٹری کی ایجاد ہے، یہ للڑ اور بریلویوں کی من گھڑت ہے۔ اصل جو حدیث ہے وہ ہے دلائل نبوت بہقی میں، جس کی سند کچھ نہ کچھ قابل قبول ہے۔ یہ جو کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، اسی پر تو میں نے اس لنگڑے کو چیلنج کیا ہے پورے ملک میں کہ کسی بریلوی کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، اب تک اس نے جواب نہیں دیا، اور لاکھوں آدمی دیکھ چکے ہیں اس چیلنج کو، اور دے گا بھی نہیں، کہ یہ پیغمبر کریم کو اول النبیین مانتے ہیں، آخر النبیین نہیں مانتے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب نبیوں سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملی، تو جب آدم سے پہلے آپ کو نبوت مل گئی تو 1.25 لاکھ کو آپ کے بعد نبوت ملی، تو ختم نبوت کا کیا معنی؟ پھر تم کہو نا کہ ہم خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم اول النبیین مانتے ہیں۔ تو یہ لنگڑا پارٹی اب تک ان پہ قرض ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو اب میری بات سنو، آپ نے سوال کیا ہے، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کرو۔ بھائی میں یہ جو بات کر رہا ہوں، آپ پہلے سوال کا طریقہ ہوتا ہے سوال کریں، جواب سن کر پھر سوال کریں۔ اب جو یہ روایت ہے کنت نبیًا، یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ دلائل نبوت میں جو آ رہی ہے وہ اس کے لفظ ٹھیک ہیں، سند پہ البتہ اس پہ بھی کلام ہے۔ اس میں ہے کہ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین، کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں مانا کہ مجھے نبوت مل گئی تھی یا میں اس وقت نبی تھا، نہیں، اللہ کے ہاں میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، آدم ابھی مٹی گارا کے درمیان میں تھے، اس پر کوئی اشکال نہیں، لکھت تو پہلے موجود تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ کو نبوت مل چکی تھی اور نبی بن گئے تھے، تو مرزا قادیانی ایک نبوت مانتا ہے امام الانبیاء کے بعد، ایک نبی مان کر وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ 1.25 لاکھ نبی کی نبوت آپ کے بعد مانتے ہیں، تو یہ تو 1.25 لاکھ درجے بڑے کافر ہیں مرزا قادیانی سے۔ ہاں اب سوال کرو۔ یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو عالم ارواح میں نبوت ملی، پھر وہ سلب ہوگی، اور جو نبی سے نبوت کا سلب مانے وہ کافر ہے۔ نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی، پہلے عالم ارواح میں نبوت ملی، پھر وہ سلب کر لی گئی، اور پھر عالم جسمانیت میں نبوت ملی۔ تو جو کسی پیغمبر سے منصب نبوت کے سلب کا قائل ہو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ شان رسالت کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے سمجھے ہی کوئی نہیں، میرے پاس ہے اس کی کتاب۔ نہیں ایک منٹ خیر ہے، اپنے ساتھی ہیں، کچھ سوال کرنے دو، جہاں تو کھلی مجلس ہوتی ہے۔ تو اصل میں اس نے جو بات کی 2 نبوتوں والی، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا، اصل میں اشرف سیالوی پھنس گیا،
اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو پھنسایا بھی میں نے خود تھا۔ اشرف سیالوی کے ساتھ ہمارے تلہ گنگ کے چند ایک ساتھی ہیں، ان کے ذریعے ہماری گفتگو چلی تھی، ان کے جلسے ہوئے، اس نے بیان کیا تو میں نے یہ بیان کیا، پھر اس کو بات سمجھ آ گئی، وہ عالم تھا، تو اشرف سیالوی اس نظریے پہ آ گیا کہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ ان کا پھر بریلویوں کے آپس میں مناظرے ہوتے رہے، لاہور میں بھی رکھا گیا۔ اب بریلویوں کے 98-99% علماء کہتے ہیں کہ آدم جب گارے مٹی میں تھے تب آپ کو نبوت ملی۔ اشرف سیالوی اور یہ جو فیصلہ آبادی ہے مولوی سعید اسد، یہ ابتداءً اشرف سیالوی کے ساتھ ملا، لیکن جب عوام خلاف ہوئی تو اس نے کہا مجھے ابا جی نے مسئلہ سمجھا دیا، یہ واپس آ گیا۔ اشرف سیالوی اکیلا رہ گیا، اس نے پھر کتاب لکھی، اس کا مسودہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور بلکہ اشرف سیالوی نے کتاب پڑھوائی بھی مجھ سے تھی کہ آپ دیکھیں اگر اس میں کوئی علمی غلطی ہے تو آپ نکالیں، اس کا مسودہ اس لیے بھیجا تو میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں چند ایک چیزیں تھیں۔ اب وہ اشرف سیالوی پھنس گیا کہ اس نے پہلی کتابوں میں یہ لکھا تنویر الابصار وغیرہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت عالم ارواح میں مل گئی تھی، اب یہ تحقیقات میں اس نے کہا 40 سال کو ملی۔ اب اگلے نے کی گرفت، بھئی پہلی کتابیں تیری کیا کہتی ہیں اور اب کیا کہتی ہیں؟ تو اس نے کہا نبوت 2 دفعہ ملی ہے۔ اب کوئی پوچھے اس سے بھی اس کی دلیل کوئی نہیں، حدثنا الشیطان، دلیل کوئی بھی نہیں، اس کی اپنی بات ہے۔ بس اور کوئی پوچھ رہے ہیں کسی نے؟ بآخر دعوانا الحمدللہ۔